بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل پر بڑی تعداد میں ایسی ویڈیوز موجود ہیں جن میں حادثات اور واقعات کے پیچھے انسانی غلطی کا ہاتھ تھا۔ اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسانی غلطی کی کوئی حد نہیں ہے۔ آج بھی جب ہم فلائٹس کو محفوظ بنانے کے لیے ہر دن اپنے پروسیجرز کو بہتر سے بہتر بناتے ہیں، تب بھی ایسی انسانی غلطیاں سامنے آتی ہیں کہ سب چیزیں ایک طرف رہ جاتی ہیں اور حادثہ ہو جاتا ہے۔ میں آج پھر آپ کو حیران کر دینے والی ایک ایسی ہی انسانی غلطی پر بنائی ہوئی ویڈیو لے کر آیا ہوں جو آپ کو حیران کر دے گی، اور یہ میرے اس دعوے کی بھی تصدیق کرے گی کہ کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی سال ہو، ایویشن میں آئے دن نت نئے واقعات ہوتے ہیں اور انسانی غلطی کسی بھی وقت کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حیرت انگیز باتیں سننے کو ملیں گی۔ ایئر کینیڈا کی فلائٹ 143 مونٹریال سے ایڈمونٹن جانے کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ ہوائی جہاز اپنے فلائٹ پلان کے مطابق 41,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ اس فلائٹ پر ہوائی جہاز ایئر کینیڈا کی فلیٹ میں شامل کیے جانے والا لیٹسٹ بوئنگ 767 تھا جو حال ہی میں لیا گیا تھا۔ اس جہاز پر موجود پائلٹس کی ابھی تربیت جاری تھی اور انہیں اس طرح کے ہوائی جہاز پر بہت زیادہ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ مونٹریال سے ڈپارچر کے وقت اس ہوائی جہاز میں جب ایندھن بھرا گیا تھا تو اس وقت اس ہوائی جہاز کا فیول انڈیکیٹر سسٹم، یعنی جہاز میں کتنا ایندھن موجود ہے، یہ انفارمیشن دینے والا آلہ خراب تھا۔ ٹھیک اسی وقت اس آلے کا سٹینڈ بائی بھی خراب ہو گیا۔ اب مینٹیننس کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہوائی جہاز پر مطلوبہ ایندھن کی کیلکولیشن متعلقہ گراؤنڈ سٹاف کے ساتھ مل کر فرسٹ آفیسر کرے گا، اور پھر اتنا ایندھن جب ہوائی جہاز میں بھر دیا جائے گا تو ایک ڈرپ سٹک کی مدد سے ہوائی جہاز میں ایندھن کی مقدار کنفرم کی جائے گی کہ اس فلائٹ کے لیے پورا ایندھن بھرا جا چکا ہے۔ چنانچہ جب ایندھن بھر دیا گیا اور ڈرپ سٹک کے مطابق کنفرمیشن ہو گئی تو فلائٹ 61 مسافروں اور عملے کے ارکان کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ ڈپارچر کے 20-25 منٹ کے بعد جب ہوائی جہاز اپنی مطلوبہ بلندی 41,000 فٹ پر پہنچ گیا تو سب کچھ نارمل تھا، اور ایک نارمل فلائٹ کا ماحول کاکپٹ میں اور پیچھے کیبن میں بھی تھا۔ لیکن ابھی مسافروں کو معلوم نہیں تھا کہ آنے والے لمحات میں ان کی فلائٹ کے ساتھ کیسی خوفناک صورتحال پیش آنے والی ہے۔ تقریباً آدھا سفر گزر چکا تھا اور پائلٹس کاکپٹ میں اپنی روٹین کے معاملات میں مصروف تھے۔ اچانک ایک انجن میں ایندھن کم ہونے کا الارم بجنا شروع ہو گیا۔ ابھی پائلٹ اس کو سمجھ نہیں پائے تھے اور وہ فیول انڈیکیٹر سسٹم کو چیک کر رہے تھے کہ ساتھ ہی دوسرے انجن میں بھی ایندھن کی کمی کا الارم بجنا شروع ہو گیا۔ یہ نہ سمجھ میں آنے والی حیرت انگیز بات تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو آدھا سفر ہوا ہے اور ہوائی جہاز میں ایندھن ختم ہونے والا ہے۔ اس جہاز کا فیول انڈیکیٹر سسٹم کچھ عجیب و غریب ریڈنگز دے رہا تھا جس کے مطابق ہوائی جہاز میں ایندھن ختم ہونے والا تھا۔ پائلٹس یہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ غلط انڈیکیشنز ہیں۔ ابھی وہ اپنے اس طیارے کی ایمرجنسی چیک لسٹ کھول ہی رہے تھے کہ یک لخت ایک انجن بند ہو گیا۔ چند ہی لمحے کے بعد دوسرا انجن بھی بند ہو گیا۔ پیچھے کیبن میں مسافروں کو انجن بند ہونے کا ایک دم احساس ہو گیا، کیونکہ انجنز کے چلنے کی مدھم سی آواز اور وائبریشن مسافروں کو جہاز کے اندر سنائی دیتی ہے، اور وہ بند ہو گئی تھی اور ایک خوفناک خاموشی چھا گئی تھی۔ ہر شخص پریشان تھا کہ ان کے ہوائی جہاز کے دونوں انجنز بند ہو چکے ہیں، اب کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے؟ ادھر کاکپٹ میں پائلٹس کو یہ کنفرمیشن مل گئی تھی کہ جہاز میں موجود ایندھن ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ انجنز کے بغیر ہوا میں تیر رہے تھے، گلائیڈ کر رہے تھے۔ انجنز بند ہونے سے پہلے ہوائی جہاز کی جو سپیڈ مل چکی تھی اس کی وجہ سے اور 41,000 فٹ کی بلندی پر ہونے کی وجہ سے پائلٹس ہوائی جہاز کو گلائیڈ کر پا رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ بلندی آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی اور وہ اپنی ڈیسٹینیشن ایڈمونٹن تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس ہوائی جہاز پر موجود کیپٹن کا گلائیڈرز اڑانے کا بہت وسیع تجربہ تھا۔ یہ ان کا شوق تھا اور وہ اس میں کافی مہارت رکھتے تھے۔ آج وہ گلائیڈر پر تو نہیں تھے، لیکن جدید ترین بوئنگ 767 ہوائی جہاز 41,000 فٹ کی بلندی پر ان کے کنٹرول میں تھا، بالکل ایک گلائیڈر کی طرح۔ آج ان کی گلائیڈنگ کی مہارت کا امتحان تھا۔ وہ اپنے اس ہوائی جہاز کو کتنی دور تک لے جا سکتے ہیں اور راستے میں آنے والے کسی محفوظ رن وے یا اسٹرپ پر لینڈ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ونیپیگ تک وہ جائیں گے، لیکن پھر حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ونیپیگ جانے کی کوشش ترک کر دی۔ اس فلائٹ پر موجود پیسنجرز کے بیان کے مطابق پائلٹ نے اناؤنسمنٹ کی کہ ایک معمولی ٹیکنیکل مسئلہ درپیش ہے اور وہ راستے میں پڑنے والے ایک ایئرپورٹ ونیپیگ پر لینڈ کریں گے تاکہ ٹیکنیکل فالٹ کو دور کیا جا سکے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد مسافروں نے دیکھا
کہ ہیڈ پرسر تیزی سے کاکپٹ کی طرف گیا ہے اور پائلٹس کے ساتھ کچھ باتیں کی ہیں۔ بعد میں جب یہ ہیڈ پرسر کاکپٹ سے باہر آیا تو اس نے تمام پیسنجرز کو مخاطب کرتے ہوئے یہ انسٹرکشنز دیں کہ ابھی کیبن کرو جو کچھ آپ کو بتانے جا رہا ہے اسے اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ ہوائی جہاز ایمرجنسی لینڈنگ کرنے والا ہے۔ یہ بہت خطرناک صورتحال تھی اور مسافر بہت پریشان ہو چکے تھے۔ کیبن کرو نے انہیں ایمرجنسی لینڈنگ کی ضروری ہدایات دینی شروع کر دیں۔ ادھر کاکپٹ میں پائلٹس ہوائی جہاز کی ایمرجنسی الیکٹریکل پاور سپلائی کو استعمال کرتے ہوئے ونیپیگ ایئر ٹریفک کنٹرول کے ساتھ رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ پائلٹس نے انہیں بتایا کہ ان کے پاس ایندھن ختم ہو چکا ہے، ہوائی جہاز کے انجنز بند ہو چکے ہیں اور اب وہ گلائیڈ کر کے آہستہ آہستہ زمین کی طرف جا رہے ہیں۔ پائلٹس نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو بتایا کہ وہ اگلے 15 منٹ تک گلائیڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد انہیں ہر صورت میں کہیں نہ کہیں کریش لینڈنگ کرنی ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول نے فوراً انہیں راستے میں پڑنے والے ایئر فورس کے ایک پرانے ایئرپورٹ گمبلی کے بارے میں بتایا، لیکن یہ بھی بتایا کہ اس کا رن وے اب ایک ریسنگ ٹریک ہے اور وہاں پر کار ریسنگ کے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ آج وہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ وہاں لینڈنگ کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ہوائی جہاز کے کیپٹن نے اس بھاری بھرکم ہوائی جہاز کو انجنز کی طاقت کے بغیر ایک گلائیڈر کی طرح اڑاتے ہوئے اس ابینڈنڈ ایئر فیلڈ کے اوپر پہنچ گئے، لیکن ان کی پریشانی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے رن وے پر بے شمار لوگوں کو کار ریسنگ ایونٹ میں حصہ لیتے ہوئے دیکھا۔ اب کیپٹن اس رن وے پر لینڈنگ کی کوشش کرنے والے تھے اور خوش قسمتی سے نیچے زمین پر موجود لوگوں نے اس ہوائی جہاز کی انٹینشن کو سمجھ لیا کہ یہ لینڈنگ کے لیے آ رہے ہیں اور وہ بھاگ کر رن وے سے کلیئر ہونا شروع ہو گئے۔ رن وے پر موجود ریسنگ کارز نے بھی رن وے کلیئر کر دیا۔ لینڈنگ کی اس کوشش کے دوران آخری لمحات میں ہوائی جہاز کی بلندی اور رفتار بہت زیادہ تھی۔ کیپٹن نے اپنے گلائیڈنگ سکلز کو مہارت سے استعمال کرتے ہوئے اپنی پوزیشن ایڈجسٹ کی اور رن وے پر ٹچ ڈاؤن کر لیا۔ اگرچہ وہ ہوائی جہاز کے ویلز نیچے کر چکے تھے، لیکن لینڈنگ کے دوران جب نوز ویل نے رن وے کو ٹچ کیا تو وہ لاک نہ ہونے کے باعث بند ہو گیا، جس وجہ سے یہ ہوائی جہاز اپنی نوز پر زوردار آواز کے ساتھ رن وے سے ٹکرایا اور پھر رگڑ کھاتے ہوئے رن وے پر گھسٹتا رہا اور آخرکار رک گیا۔ اب پائلٹس اور کیبن کرو کو پہلا خطرہ یہ درپیش تھا کہ ہوائی جہاز میں کسی بھی لمحے آگ بھڑک اٹھے گی۔ اس ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز کی کسی بھی ایمرجنسی اور آگ لگنے کی صورت میں کسی قسم کی کوئی فائر فائٹنگ کا بندوبست نہیں تھا۔ کیبن کرو نے ایمرجنسی سلائیڈز کھول دیں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہوائی جہاز کا اگلا حصہ زمین کے ساتھ ٹچ تھا اور پچھلا دروازہ بہت بلند ہو گیا ہوا تھا۔ پچھلے دروازے کے ساتھ لگی ہوئی ایمرجنسی سلائیڈز زمین سے بہت اوپر لٹک رہی تھیں۔ اس سلائیڈ پر سے اترنے والے اکثر مسافر زخمی ہوئے۔ جہاز میں سے تمام مسافر اور عملے کے ارکان بحفاظت باہر آ گئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس حادثے کی تحقیقات کے نتیجے میں حیرت انگیز انسانی غلطی سامنے آئی۔ جب مونٹریال ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز میں فلائٹ کے لیے ایندھن بھرا گیا تو اس وقت ہوائی جہاز میں لگے ہوئے فیول انڈیکیٹر سسٹم میں خرابی کے باعث گراؤنڈ سٹاف نے مینولی ری فیولنگ کی۔ ہوائی جہاز میں ایندھن لیٹرز کی صورت میں بھرا گیا اور کیلکولیشن کی گئی کہ لیٹرز میں بھرے جانے والا ایندھن کلو گرام میں کتنا ہوگا۔ ہوائی جہاز میں ایندھن بھرنے والے عملے سے ایک خوفناک غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کلو گرام کی بجائے پاؤنڈ میں ایندھن کی مقدار برابر کی، یعنی اس فلائٹ کے لیے بھرے جانے والے ایندھن کا وزن 22,300 کلو گرام ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے 22,300 پاؤنڈز پورے کر لیے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہوائی جہاز میں پورا ایندھن بھرا جا چکا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1 کلو گرام میں کتنے پاؤنڈز ہوتے ہیں، چنانچہ اسی حساب سے ہوائی جہاز میں صرف آدھے کے قریب ایندھن بھرا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ آدھا سفر مکمل ہونے کے بعد ہوائی جہاز میں ایندھن ختم ہو گیا۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ اس وقت کینیڈا میں پاؤنڈ سسٹم سے کلو گرام والے سسٹم پر چینج کیا جا رہا تھا، تو گراؤنڈ سٹاف جو ابھی تک سسٹم یوز کرتے آئے تھے انہوں نے آج بھی غلطی سے وہی کیا، پاؤنڈ کو استعمال کر لیا بجائے اس کے کہ وہ کلو گرام استعمال کرتے۔ اس حادثے کے بعد عملے اور پائلٹس کو ان کی پیشہ ورانہ مہارت کے لیے سراہا گیا۔ ایئر کینیڈا نے نئی تربیت اور طریقہ کار متعارف کرایا اور اس ہوائی جہاز کو گمبلی گلائیڈر کا لقب دیا۔ مرمت کے بعد 2008 تک یہ طیارہ سروس میں رہا۔ 1985 میں پائلٹس کو آؤٹ اسٹینڈنگ ایئر مین شپ کے لیے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ واقعہ دنیا بھر میں مشہور ہوا۔ گمبلی گلائیڈر ایوییشن کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ بن چکا تھا جو تربیت، تفصیل پر توجہ دینے اور مشکل حالات میں فوری فیصلے کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس طیارے کی وراثت، ہیریٹیج
गिम्बली म्यूज़ियम में आज भी ज़िंदा है, जहां इस तैयारे के कॉकपिट का नमूना आज भी गिम्बली म्यूज़ियम में यादगार के तौर पर रखा हुआ है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एविएशन में टेक्नोलॉजी की तरक्की के बावजूद इंसान की गलतियां हमेशा गैर मुतवक्को मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद एयर कनाडा फ़्लाइट 143 का वाक़या ये साबित करता है कि इंसान की महारत और फ़ैसला साजी हमेशा एक मसले के हल के तौर पर सामने आ सकती हैं। गिम्बली ग्लाइडर एक ऐसी कहानी है जो कभी नहीं भूली जाएगी, क्योंकि ये हमें सिखाती है कि एविएशन की दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।